زبان کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے وہ صرف دو زبانیں ہیں۔ وہ دو زبانوں میں ایک عربی لینگویج کی زبان ہے اور ایک انگلش ہے۔ عالمی سطح پر ان دو زبانوں کو متحرک ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے واقعتاً ضرورت اس وقت محسوس کی کہ اس وقت دنیا دار کے بچے کو یہ انگلش میڈیم کالج اور یونیورسٹی سے نکال کر مذہبی تعلیم بھی ساتھ دلوائی جائے اور اس کا وضع قطع ان کی جو صورت جو ہے اس کو بنایا جائے۔ پوری دنیا میں آج کے دن ایک عربی ڈے منایا جا رہا ہے، اس کی مناسبت سے یہ اجتماع یہاں رکھا گیا ہے کہ عربی کے جو الفاظ آپ یاد کر چکے ہیں نا، آپ اردو بولو، لیکن جہاں پر جو بھی لفظ آپ جڑ سکتے ہیں نا اس کو جڑ دو۔ دو اصول اپنے سامنے رکھو، تمہیں عربی تکلم آ جائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عربی تکلم آئے تو تکلم شروع کر دو۔ اور دوسرا جو میرے بھائی مفتی شاہد صاحب نے بھی ذکر کیا، جو آدمی غلط نہیں بولے گا وہ کبھی بھی درست نہیں بول سکتا۔ اس سے بڑھ کر عربی زبان کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ تو ساری ذیلی زبانیں ہیں، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے۔ ہماری اصلی زبان جو ایک مسلمان کی زبان ہے اللغۃ العربیہ، تو دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے ہم نے کتنی خوبصورت زبان دی جو ہمارے اندر وحدت پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی مدارس کے اندر عربی زبان کو رائج کر دیں اور دور حدیث سے فارغ ہونے والا طالب علم وہ عربی بولنے پر بھی قادر ہو، عربی لکھنے پر بھی قادر ہو، عربی زبان کو سمجھنے پر اور عربی زبان میں سمجھانے پر بھی قادر ہو، تو یہ ہماری بہترین کامیابی ہوگی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہم اپنی نسل کو گمراہ نہ چھوڑ کر جائیں۔ اگر ہمیں عربی نہیں آئی، ہمیں انگلش نہیں آئی، خدا کے لیے اس امت پر تو رحم کریں، انہیں ہم گمراہ نہیں چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ، نہ اپنوں کے سامنے نہ دشمن کے سامنے۔ جب تک آپ بچوں کو گرامر کی پابندی سے آزاد نہیں کریں گے ان کو عربی نہیں آئے گی۔ مبتدا کو زیر دے دو، فاعل کو زبر دے دو، اپنی بات سمجھا دو۔ اس وقت ہماری امت لسانی، علاقائی، مسلکی، ملی، وطنی بنیادوں پر منقسم ہے۔ عربی زبان وہ ذریعہ ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم دوبارہ انہیں امت واحدہ کے قالب میں ڈھالنے کا کام لے سکتے ہیں۔ اگر یہ عوامی زبان بن جائے، کیونکہ اصل میں تو یہ کام تھا عرب حکمرانوں کا، عرب سفارت خانوں کا، عرب NGOs کا کہ عربی کے فروغ کے لیے کام کریں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمارے علماء اور مدارس نے اگر یہ ذمہ داری اٹھائی، بلکہ اٹھا لی ہے، تو اب دیکھیں کہ جب عوامی سطح پر یہ زبان پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھائی چارہ بڑھے گا، آپ کے یہاں تجارت بڑھے گی، آپ کے یہاں درس و تدریس کا نظام بہتر ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی اس وقت ایک اہم ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے کہ ہم جس کے ذریعے اس بکھری ہوئی امت کو دوبارہ ایک لڑی میں پرو سکتے ہیں۔